موضوع پر اظہار خیال کے لیے ہمارے ساتھ دیگر اسکولوں کے طلباء و طالبات بھی موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے مدعو کروں گی راؤ مناہل کو، جو کہ عظیمی پبلک ہائر سیکنڈری اسکول کی طالبہ ہیں۔ محترم صدر محفل، معزز مہمان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہنگامی حالات میں نقصان، ذمہ داری کس کی؟ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ حادثے سے صرف نقصان نہیں ہوتا بلکہ حادثہ زندگی کے بہت سے سبق سکھا جاتا ہے۔ حادثہ کہیں بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن جب حادثے تواتر سے ہوتے رہیں اور ان سے سبق نہ سیکھا جائے تو حادثے سانحات بن جاتے ہیں۔ آقائے دو جہاں، اولین فلاحی ریاست کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قوم کی مثال ایک دیوار کی سی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ اسی طرح قوم و ملک کی ترقی اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ قومی افراد ایک دوسرے کے ساتھ باہم تعاون کریں۔ عزیز ساتھیوں، قوم کیا ہے؟ قوم نام ہے اجتماعی سوچ کا، ایک نظریے کا، فلاح کا خیال سب کے لیے۔ زندہ قومیں اپنے حادثات اور ناگہانی آفات سے مسائل کا حل تلاش کرتی ہیں، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ حادثہ ہے یا مجرمانہ غفلت۔ باشعور قوم کے افراد شہری شعور یعنی سیوک سینس سے بخوبی آگاہ ہوتی ہیں، لیکن جب ہم اپنے معاشرے میں کسی سے سیوک سینس کے بارے میں بات کریں تو وہ آپ کو ضرور سوالیہ نگاہ سے دیکھے گا، یا شاید چند ایک ایسے لوگ ہوں جو شہری شعور سے باخبر ہوں۔ جب اس موضوع پر سوچنا شروع کیا تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے، ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے، اب کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، گمبھیر مسائل کے درمیان یہ معلوم کرنا کہ حادثے کی ذمہ داری کس کی ہے مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن ابتدا کہیں سے تو کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ ملک و قوم کی مضبوطی کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم قدرتی آفات کی بات کریں تو بلا شبہ اس کی آمد اچانک ہوتی ہے۔ زلزلہ، سیلاب، طوفانی بارشیں وغیرہ یہ سب قدرتی نظام کا حصہ ہیں، لیکن انفراسٹرکچر کا نہ ہونا اس صورتحال کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں آنے والی آفات کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ادھر نقصان کی شرح ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کی نسبت کافی کم ہے۔ افسوس، اگر ہم بات کریں ان حادثات کی جو مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں رونما ہوتے رہے ہیں، مثلاً آگ لگ جانا، عمارت یا پل کا گر جانا، بچوں کا گٹر میں گر جانا تو دہشت گردی کے واقعات، یہ ایسے سانحات ہیں جو اتنے تسلسل سے رونما ہوتے رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے معمول کا حصہ بن گئے، اور شاید ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ایسے واقعات موضوع گفتگو تو ہوتے ہیں، لیکن کیا ان سے دل دہلتا ہے؟ بقول غالب، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر مگر نہیں آتی۔ فرد کا دائرہ اختیار اہم ضرور ہے لیکن محدود ہے۔ قومی سانحات یا بڑے بڑے نقصانات یا غلطی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانا بالکل صحیح بات نہیں۔ اگر ہر شخص کی انگلی دوسرے کی طرف اٹھے گی تو کبھی مسائل کا حل نہیں نکل سکتا۔ اگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کی بہتر سہولتیں موجود ہوں
اور اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور قوانین کی پابندی کی جائے تو ان آفات سے نمٹنا آسان سے آسان تر ہوگا۔ بحیثیت طالب علم ہم متحد ہو کر عوامی شعور کو بیدار کرنے کا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ عوام میں یہ شعور بیدار کیے جائے کہ ان کی معمولی سی غفلت یا ذاتی مفاد دوسرے کو شدید نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنی دیوار پڑوسیوں کی دیوار سے اتنی اونچی کر لے کہ پڑوسیوں کی گھر کی ہوا رک جائے۔ تو ایسی عمارات، ایسی تمام تعمیرات جن سے انسانی جانوں کو خطرہ ہے، ان کی تعمیر میں توجہ دی جائے۔ ہمارے نزدیک ان آفات سے نمٹنے کا یہی حل ہے کہ ہر متعلقہ شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے فرائض کو اپنا نصب العین سمجھے، تو ہم بہت جلد ان حادثات سے بچ سکتے ہیں اور اپنے نقصان کی شرح کو کم کر سکتے ہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے کرتی ہوں۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ شکریہ آپ سب کی توجہ کا۔